بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں کو تھے۔ مسلمانوں نے تکلیف پہنچان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لے کرتے۔ وہ مسلمانوں نے پکڑ کر لیاندے اور مارتے مارتے تھک جاندے تو سانس لے گا پھر اٹھ کر مار دے۔ آخر ایک روز انہیں فیصلہ کرا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کرا کہ میں تنہا قریش کے اوپر ہونے والے اس فتنے نہ مٹا دوں گا، یعنی اس فتنے کا بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے یہ سن کر کہ اگر تو یہ کام کر دے گا تو 100 اونٹ اور 1000 اوقیہ چاندی نظر کروں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈن لاگے۔ راستے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا درست نہیں ہے، صحیح ہے کہ راستے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ تو ہوئی۔ سیرت ابن شام کے صفحہ نمبر 128 پر اس کا ذکر موجود ہے۔ نہ پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کت جاوا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے جاؤں، کیونکہ میرا ارادہ آج قریش کی مصیبت اور اس کی بہت ساری تدبیراں حل کر دوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو بنی ہاشم کے انتقام تو نہیں ڈردا اور یوں نہیں جانتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے منہ کسی چیز کا کچھ بھی خوف نہیں ہے۔ پھر سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے کہا تو منہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بعد میں قتل کریے، پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے، تیری بہن مسلمان ہوگی اور اسلام تھارے گھر میں داخل ہو چکا۔ سیدنا عمر یا کانٹیاں بھری بات سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر چال پڑے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی نیت آئے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا منہ ہو گیا، اسلام کا رخ پھرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے بے کے سیدنا خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے شور سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ تا قرآن پاک پڑھان لا رہے تھے۔ ان کے آن کی آہٹ سن کر سیدنا خباب رضی اللہ عنہ تو اوڑے گھر میں کتے چھپ گئے اور قرآن کریم جن پنیا پر لکھ رہا تھا ان تو فوراً چھپا دیا۔ انہیں گھر میں داخل ہوتے پوچھا تم کے پڑھو تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ عنہ تا پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بیبے نے اپنے شوہر سے چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتہ میں اس کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ایسی چوٹ لگی کہ اس کے سر پر وہ خون جاری ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہن اور بہنوئی تا دونوں ہاتھ ماریا۔ بیبے نے آخر دلیری تک کہا ہاں عمر ہم مسلمان ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن گئے، کہ جو کچھ تو تیرے پہ ہو سکا وہ تو کر لے۔ بیبے کا یہ دلیرانہ جواب سنیا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اس میں خون میں تربتر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور غصے اور غضب کے طوفان میں تھوڑا دھیما پن آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن تک اچھا تو منہ وہ کلام دکھا یا سنا جو تھمی پڑھو تھے اور جس کے پڑھن کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ کلام چونکہ کسی قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اس لیے اس کی بہن نے اور بھی جرات کری اور اس نے کہا تو پہلے غسل کر تو ہم تنہا اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکاں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ اسی وقت غسل کریا۔ غسل تفارغ ہو کر قرآن مجید کی آیت جن اور آنکھ میں لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لاگے۔ یہ چند آیت پڑھی تھی کہ بے اختیار بول پڑے کتنا میٹھا کلام ہے، اس کا اثر تو میرے دل پہ ہوا۔ یہ سنتے سیدنا خباب رضی اللہ عنہ جو اندر لک رہا تھا فوراً باہر نکل آیا اور کیا اے عمر مبارک ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تیرے حق میں قبول ہوگی۔ میں نے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا تھا کہ الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب دے دے یا ابو جہل دونوں ہمیں ایک نہ ضرور مسلمان کر دے۔ جامعہ تروزی ابواب مناقب ابی حفظ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ روایت ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی روایت موجود ہے صحیح البانی میں۔ پھر سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰ کی آیت سن کر رون لا رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کیا کہ اس وقت منع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور لے چال۔ چنانچہ وہ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر دار ارقم کی طرف چل پڑے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر یہ بھی تلوار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرتے۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اندر تھے انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے میں جھجک کری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریا کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو۔
हमजा रज़ी अल्लाह तआला भी मौजूद थे। उन्हें क्या आन दो, अगर उसका इरादा नेक है तो खैर, वरना उसकी तलवार तो उसका सिर उड़ा दूंगा। चनाचे दरवाज़ा खोला गया। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन तक घर में दाखिल होते देख आगे बढ़े और उनका दामन पकड़ कर ज़ोर से झटका दिया और फरमाया, ए उमर, कि तू बाज नहीं आएगा? सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब में अर्ज़ करा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो ईमान लाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनते जोश मुशर्रत में बुलंद आवाज़ से अल्लाहु अकबर किया और साथे सारे सहाबिया ने भी रज़ी अल्लाह अन्हुम जो इस दार अरकम में मौजूद थे उस दौर से अल्लाहु अकबर के आके मक्के की पहाड़ी गूंज गई। सैयदना हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुसलमान होने तक मुसलमानों ने बड़ी ताकत हासिल होगी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान होने के बाद सीधे अबू जहल के घर पहुँचे। दरवाजे पर दस्तक दी, वो बाहर आया और बाखंदा पेशानी एलन वसेलन व मरबा किया और आन की वजह दरियाफ्त की करी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का रसूल मानूँ। ये सुनते अबू जहल जल्ला का अंदर चला गया और यो भी वापस चले आए। मुद्दा उनका यो था, इस सब तो बड़े दुश्मन इस्लाम था अपने मुसलमान। उमर रज़ी अल्लाह तआला मुसलमान होंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ कराया, हमने अब छुप कर नमाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम खाना काबा में नमाज़ पढ़ेंगे। चुनाचे कुरैश में अव्वल जो भी काम हुए, उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उनका मुकाबला करा। फिर बिला रोक टोक मुसलमान खाना काबा में नमाज़ पढ़ने लगे और इस्लाम मक्के में एलानिया और आशकारा तौर पर ज़ाहिर हो गया। ये नबूवत के छठे साल के आखिरी महीने का वाक़या। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला की उम्र उस वक्त 33 साल की थी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला के मुसलमान होने के वक्त मक्के में मुसलमानों की तादाद 40 हो गई थी। मुल्क हबश में भी जो मुसलमान थे वो इस तादाद के